بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس ماہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے اور ترجیب کے معنی ہے تعظیم کے ہیں۔ اہل عرب اس ماہ مبارک کو اللہ رب العزت کا مہینہ کہتے تھے اور بڑی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس ماہ مبارک کو رجب سے موسوم کیا گیا ہے۔ رجب کو اس میں بحیرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کسی فریادی کی آواز کو نہیں سنا جاتا اور نہ ہی اس مبارک مہینے میں ہتھیاروں کی کھٹکھٹاہٹ سنی جاتی تھی۔ اس ماہ مبارک کی 1 تاریخ کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور ماہ مبارک کی 27ویں رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی، جس میں آسمانی سیر اور جنت دوزخ کا ملاحظہ کرنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا تھا۔ اور اس ماہ کی 28 تاریخ سید الکونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس ماہ مبارک کو عصبی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت انڈیلتا ہے۔ اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کرنا چاہتا تھا تو ماہ رجب میں بد دعا کرتا تاکہ وہ مقبول بارگاہ الہی ہو جائے۔ ماہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک دن کا روزہ رکھے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر ہے، اور ماہ رمضان کی باقی فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ ماہ رجب کے روزے رکھنا ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ جو آدمی رجب کے ایک دن کے روزے رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھے اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو کوئی اس کے 8 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں، اور جو آدمی رجب کے 10 دن کے روزے رکھے تو اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا، اور جو کوئی رجب کے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک ادا کرے گا، تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے اور اب نئے سرے سے عمل شروع کر، اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ رب العزت بہت زیادہ دے گا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے اللہ رب العزت اسے نہر سے پانی پلائے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رجب آفات کے ترک، شعبان عبادات کے استعمال اور رمضان کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔ پس جس نے آفات کو ترک نہ کیا، عبادات سے تعلق نہ جوڑا اور علامات کا انتظار نہ کیا تو اہل باطل سے ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، رجب کھیتی کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ہر وہ شخص جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے اور اپنے عمل کا بدلہ پاتا ہے۔ جس نے کھیتی کو ضائع کیا وہ کٹائی کے دن پشیمان ہوتا ہے، اپنے گمان کے خلاف پاتا ہے اور برے انجام کو دیکھتا ہے۔ تو ناظرین کرام، رجب کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے اس میں آپ نوافل ادا کریں، روزے رکھیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔